السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے الدرس الثانی با سورۃ الانفال کی آیات 38 تا 44 ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اس کے بعد ہم نے تمارین کے اندر سوال نمبر 1 اس کی طرف جو ہے نا ہم نے جانا ہے۔ تو سوال نمبر 1 آج کے سبق کے اندر میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ آپ سب بچے غور سے میرا اس سبق کو آپ سنیں گے۔ پہلے میں یہ جو سوال ہے یہ سوال میں آپ کو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ سوال آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اور پھر میں نے یہ سوال وائٹ بورڈ پہ بھی لکھ دیا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ پھر وائٹ بورڈ پہ میں آپ کو الگ سے یہ سمجھاؤں گا سوال۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کے اندر یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ، اس چیپٹر کے اندر سوال نمبر 1 یہ تھا کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مال غنیمت کس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب کفار کی جنگ ہوتی تھی، کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تھی مسلمانوں کی، جب بھی کوئی مارکہ ہوتا تھا، کوئی غزوہ ہوتا تھا، تو اس غزوے کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی تو فتح ہونے کے ساتھ اور کفار کے جو اموال ہوتے تھے، ان کے جو مال ہوتے تھے، وہ بھی قبضے کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ جاتے تھے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان امتوں کے اندر اس مال کو تقسیم کرنے کا کوئی قانون، کوئی شرعی قانون اور کوئی طریقہ جو ہے نا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا ہے کہ اس مال کی تقسیم کا طریقہ اللہ پاک نے جو ہے نا بتایا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود بھی ہے کہ اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو اس مال کو ایسے تقسیم کیا جائے، یہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں اس مال کے، اور 5واں حصہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں کا ہے، اور یتیموں کا ہے، مساکین کا ہے، اس میں مسافر جو بھی مطلب یہ ہے کہ اس میں افراد آتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس مال کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے، اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کی تقسیم کے بارے میں اللہ پاک نے کیا حکم دیا یہ میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا۔ اور یہ جو سوال میں نے آپ کو پہلا سوال میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم وائٹ بورڈ پہ، یہ سوال آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیے سورۃ الانفال آیات نمبر 38 تا 44، اس کے اندر سوال نمبر 1 السوال الاول، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ توجہ سے سنیں اور دیکھیں، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ جواب، کافروں سے جب جہاد کیا جاتا تو ان کے اموال بھی قبضے میں آ جاتے تھے، ان اموال کو شریعت اسلامیہ میں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ کافروں سے جب جہاد کیا جاتا تو ان کے اموال بھی قبضے میں آ جاتے تھے، ان اموال کو شریعت اسلامیہ میں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں ان اموال کو تقسیم کرنے کا شرعی قانون نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا کہ انہیں آپس میں مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ اس مال کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، اس طرح کے پیادہ مجاہد کو 1 حصہ اور سوار کو 2 حصے دیے جائیں، 1 حصہ اس مجاہد کا اور 1 حصہ اس کے گھوڑے کا ہے۔
اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، مساکین، یتیم اور مسافر کے لیے تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال میں نے آپ کو سمجھایا، وائٹ بورڈ پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اور یہ واضح میں نے آپ کو لکھ دیا ہے۔ سورۃ الانفال آیات نمبر 38 تا 44، السوال الاول، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، کافروں سے جب جہاد کیا جاتا تو ان کے اموال بھی قبضے میں آ جاتے تھے۔ ان اموال کو شریعت اسلامیہ میں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں ان اموال کو تقسیم کرنے کا شرعی قانون نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا کہ انہیں آپس میں مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ اس مال کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح کہ پیادہ مجاہد کو 1 حصہ اور سوار کو 2 حصے دیے جائیں، 1 حصہ اس مجاہد کا اور 1 حصہ اس کے گھوڑے کا ہے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، مساکین، یتیم اور مسافر کے لیے تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے آیات نمبر 38 اور 44 کی تمارین کا سوال نمبر 1 میں نے آپ کو اچھے طریقے سے پڑھایا اور سمجھایا بھی۔ پہلے میں نے آپ کو سمجھایا اور پھر وائٹ بورڈ پہ جیسے لکھا ہوا تھا اس کے مطابق آپ کو سمجھایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ سوال جو ہے نا اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ کو یہ جو نظر جو آ رہا ہے، اس کو آپ اسلامیات کی جو کاپی آپ نے بنائی ہے، اس کاپی کے اندر آپ اس سوال کو دیکھ کر وائٹ بورڈ پہ اس کو اچھے سے آپ لکھ لیں اور محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو اس کے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ صحیح ہے؟ میں ابھی وائٹ بورڈ سے ایک طرف ہو کے میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ کے اس سوال کو آپ اپنی کاپی کے اندر محفوظ کریں، اور پھر ہم جو ہے نا اس سبق کو ختم کریں گے، اس سبق کو اختتام پہ پہنچائیں گے۔
माशाल्लाह प्यारे बच्चों, आपने लिख लिया होगा और ये सवाल आपको समझ भी आ चुका होगा। उम्मीद है आप अपने सबक पे भी मेहनत कर रहे होंगे, तवज्जो दे रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप पढ़ाई पे अच्छे से अच्छे तरीके से आप तवज्जो दे रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपने हर सबक के अंदर इसी तरह मेहनत अपनी जारी रखनी है और सबक को गौर से सुनना है, समझना है और उसको अपनी कापीज़ के अंदर इसी तरह लिखते जाना है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट के अंदर इसकी छोटी सी वीडियो बना के हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी पर मैं अपने सबक का इख्तिताम करता हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।